آج ہمارے گیسٹ ہیں فواد احمد، آسٹریلوی کرکٹر۔ ہوٹل کو صرف پی ایس ایل کے لیے لمیٹڈ کروانا چاہیے تھا، مشکل ہوگا، بہت سے انٹرنیشنل پلیئرز اویلیبل بھی نہیں ہوں گے۔ پاکستان کے جو اسپنرز ہیں تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے پاس سکلز ہے، اس کے پاس سارے ورائٹیز ہیں، لیکن وہ بیٹ بالز بہت کرتا ہے۔ ڈومیسٹک کرکٹ میں جا کے پاکستان کا جو بھی ہو اس میں جا کے ایسے کھیلو جس طرح آپ انڈیا سے کھیلتے ہو۔ السلام علیکم، میں ہوں سلیم خالق اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرکٹ کارنر۔ آج ہمارے گیسٹ ہیں فواد احمد، آسٹریلوی کرکٹر جو پی ایس ایل میں باقاعدگی سے حصہ لیتے ہیں۔ اس سال انہوں نے اسلام آباد یونائیٹڈ کی نمائندگی کی تھی، لیکن ایک ہی میچ کھیل سکے اور بدقسمتی سے وہ کووڈ کا شکار ہو گئے اور پہلے کرکٹر بنے پی ایس ایل میں کووڈ کا شکار ہونے والے۔ تو ان سے بات کریں گے پی ایس ایل میں جو ان کا تجربہ رہا اس سال، جو اچھا نہیں رہا، اس کے بعد کس طرح ان کی لائف گزر رہی ہے، کیا ٹریننگ دوبارہ شروع کر دی ہے اور آگے پی ایس ایل کے لیے یہاں آنا چاہیں گے، اور بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں فواد کے ساتھ۔ السلام علیکم فواد، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیسا وقت گزر رہا ہے پی ایس ایل میں؟ آپ کو کووڈ ہو گیا تھا، کافی آپ پریشان رہے، اور اب آپ کی صحت کیسی ہے؟ کیا ٹریننگ وغیرہ کر رہے ہیں یا ابھی بھی تھوڑا آرام کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ ہاں سلیم بھائی، الحمدللہ ٹائم صحیح گزر رہا ہے۔ ابھی میں لاسٹ تھرسڈے کو نہیں، کل نہیں، پچھلے تھرسڈے کو واپس آیا ہوں کوارنٹین ختم کر کے۔ یہاں 15 ڈیز کوارنٹین تھا۔ میں ایڈیلیڈ آیا تھا کیونکہ میلبرن میں فلائٹس الاؤڈ نہیں تھے۔ ابھی میلبرن شروع ہو گئے کیونکہ یہ پورے کووڈ کے دوران میلبرن ایئرپورٹ بند تھا، تو ادھر یو ہیو ٹو چوز اینی سٹیز ان آسٹریلیا۔ سو لکیلی میرا سیٹ کنفرم ہوئی تھی تو ایڈیلیڈ آیا کوارنٹین ختم کر کے۔ یہ ویکنیس بہت تھی کیونکہ پھر کوارنٹین میں بھی تھا تو اس میں بھی بڑا مینٹل سٹریس ہوتا ہے کیونکہ نہ فریش ایئر ہوتی ہے، نہ سن لائٹ ہوتی ہے، تو نہ ٹریننگ وغیرہ، تو ویکنیس بہت زیادہ تھی۔ ماشاءاللہ کافی بہتر فیل کر رہا ہوں، لیکن یہ فیلنگ کافی بہتر ہے، لیکن ٹریننگ انشاءاللہ ابھی رمضان میں شروع کروں گا۔ تو یہ یہاں چند دن سے کافی بارش بھی ہے، کافی سردی ہے، تو انشاءاللہ اس ویکنڈ سے ارادہ ہے کہ ٹریننگ شروع کر دوں، کیونکہ آگے پی ایس ایل دوبارہ شروع ہو رہی ہے تو رمضان کے بعد، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوگا، اور پھر تھوڑا بندہ زیادہ ٹریننگ کرے کیونکہ یہاں سردیاں بہت ہے، وہاں سخت گرمی ہوگی، تو تاکہ تھوڑا ٹیمپریچر کا وہ کمپیریزن زیادہ نہ ہو، موازنہ کرے اس کے درمیان، تاکہ یہاں بندہ زیادہ ٹریننگ کرے اور سویٹنگ کرے تو بہتر ہوگا کہ وہاں ایڈجسٹ کرنے میں ادھر پاکستان میں۔ جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ کوارنٹین کا ٹائم گزارنا بڑا مشکل ہوتا تھا اور کمرے میں ایک بند ہے، اور کرکٹر اس چیز کے عادی بھی نہیں ہوتے، وہ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں یا لوگوں سے ملتے ہیں اپنے، تو کس طرح آپ اپنا وقت گزار رہے تھے؟ کیا کرتے تھے کمرے میں بند رہے تھے؟ ٹف ہوتا ہے، بہت ٹف، کیونکہ آپ ہر چیز سے تک جاتے ہیں۔ ادھر آپ اگر عبادت بھی کرتے ہو یا کوئی اسٹڈی وڈی بھی کرتے ہو یا فیملی سے فون پہ باتیں ہوں یا ٹی وی یا ڈاکومنٹریز یا موویز جو بھی دیکھ رہے ہو، جو بھی ہوتا ہے بندہ تھک جاتا ہے، ایون سو کے اٹھ کے، ایون میں تو کھانا بھی اسکپ کرتا ہے کیونکہ میں نے کہا آج تو لازمی نہیں، میں تو خیر لنچ کرتا ہی نہیں ہوں، صرف 2 ٹائم کا بریک فاسٹ اور ڈنر کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی ڈنر بھی اسکپ کر دیتا کیونکہ تنگ آ جاتا تھا۔ تو وہ 14-15 دن دیکھنے میں تو ایزی ہے، لیکن جو بندہ ایک کمرے میں بند ہوتا ہے اور ایک منٹ کاؤنٹ کرتا ہے، اس کے لیے بہت ٹف ہوتا ہے۔ اور یہ میرا 5واں کوارنٹین تھا، سو لاسٹ ایئر سے یہ اب تک 5واں کوارنٹین، تو کافی ٹف، اور پلس ببل میں ٹائم بھی گزارا۔ سی پی ایل تھا، پی ایس ایل تھا، پھر بگ بیش تھا، تو سارا ببل میں تھا، کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، تو وہ بھی ایک قسم کا کوارنٹین ہوتا ہے۔ مطلب ہم پی ایس ایل میں آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں 7 دن کا اب کوارنٹین ہوگا، لیکن باقی جو اس کے علاوہ بھی جو 23-24 دن ہوں گے وہ بھی کوارنٹین ہی ہے۔ آپ اپنے کمرے میں آتے ہو، میچ کے لیے جاتے ہو، پھر واپس آتے ہو، ٹریننگ تو اس میں ہوتی نہیں پی ایس ایل میں۔ ایک آدھ دن اگر آپ کو مل جاتی ہے، لیکن مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایک ہی فیسلٹی ہے اور 6 ٹیمیں ہیں، تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو میں ابھی بھی پی ایس ایل کے لیے گیا تھا، میں نے ایک ہی دن ٹریننگ کی تھی اور باقی پھر میچز شروع ہو گئے، 2 مرتبہ ٹریننگ کینسل ہوئی تھی، تو وہ بھی ایک قسم کا کوارنٹین ہوتا ہے، تو وہ ٹف ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ چلو موومنٹ ہو سکتی ہے
ود ان دا فلور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارتے ہو، لیکن ٹف ہوتا ہے، کافی ٹف. تو جب یہ جو کوارنٹین کی آپ نے بات بتائی اور اس طرح کی جو ساری باتیں بتائی، کرکٹر کے لیے یہ ذہنی طور پر کتنا مشکل ہے، اور جو اس کے پرفارمنس پہ بھی کیا اثر پڑتا ہے کہ کمرے میں بند رہو اور پھر جاؤ میچ کھیلنے، پھر دوبارہ آ کے بند ہو جاؤ، کہیں ملنے جلنے گھومنے پھرنے نہیں جاؤ، کیا اثر پڑتا ہے اس کا؟ لازمی بات ہے سلیم بھائی، لیکن لوگوں کو بھی اس کا مطلب ایک اندازہ ہونا چاہیے کہ اتنا ٹف ہے، کیونکہ کمپٹیشن کافی زیادہ ہوتی ہے. آپ نے اوپر سے یہ ٹینشن بھی ہوتی ہے کہ آپ نے پرفارم کرنا ہے. جس طرح میں ہوں فرینچائز کرکٹ کھیلتا ہوں، اگر میں نے پرفارم نہیں کیا تو آگے مجھے کانٹریکٹ نہیں ملے گا. تو یہ پہلے جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو وہ سلیکشن والی بات ہوتی ہے، وہ ٹینشن رہتی ہے، لیکن یہ ٹینشن کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اب یہاں آپ جب آتے ہو، آپ نے کہا پرفارم نہیں کیا تو آپ کو فرینچائز کرکٹ ہے، وہ اگلے سال کسی اور کو سلیکٹ کر لیں گے. تو ٹف ہوتا ہے، کیونکہ آپ 7 دن 15 دن کوارنٹین میں ہوتے ہو، پریکٹس کی اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی، جم اتنا وہ لمیٹڈ اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے، آپ کمرے میں بند ہو، فریش ایئر نہیں ہوتی، سن لائٹ نہیں ہوتی، تو وہ فری موومنٹ نہیں ہوتی. تو وہ اس میں کافی مشکلات آتے ہیں، کیونکہ آپ سیدھا جاتے ہو اور پھر میچ کھیلتے ہو. جس طرح میں اس طرح سی پی ایل بھی اسی طرح تھا، بگ بیش بھی اس طرح تھا. میں بگ بیش میں تو باقی ٹیموں کے لیے اچھا تھا، لیکن میں میلبرن سے تھا، میلبرن کے حالات تھوڑے خراب تھے، تو یہاں 6-7 مہینے سے لاک ڈاؤن تھا. اور پھر میری امی کی ڈیتھ ہو گئی، تو 2 ویک سے میں نے کچھ نہیں کیا، اور میں جس طرح ہی گیا 3 دن کا آئسولیشن تھی، اور اس کے بعد سیدھا میں میچ کھیلا وداؤٹ اینی پریکٹس ایٹ آل. سو بالنگ اچھی کی تھی، لیکن ایزی نہیں ہوتا ہر بندے کے لیے. اسپیشلی میں پھر بھی کہتا ہوں بالنگ پھر بھی ایزی ہے، ایزی ان اے سینس کیونکہ آپ کو چانس ملتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بیٹنگ تو بہت مشکل ہوتی ہے. اور اسپیشلی تیسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا، وہ فٹنس کا ہے اور پھر فیلڈنگ کا. کیونکہ ہم پھر بھی بال لیتے ہیں، میں بالنگ کرتا ہوں یہاں اکیلے، کیونکہ الاؤڈ نہیں تھا پورے 6 مہینے، یا ونٹر ہے اب کوئی کرکٹ نہیں کھیلتا، تو چلو میں بال کرتا ہوں، کسی کو بلا کے میں اس کو مجھے تھرو ڈاؤن کرتے ہیں. لیکن فیلڈنگ کی اتنی پریکٹس نہیں ہوتی. اور پھر ٹریننگ آپ کوارنٹین میں ایک کمرے میں کتنی ٹریننگ کرو گے سلیم بھائی؟ مطلب جم آپ کو اویلیبل نہیں ہوتا، کمرے میں آپ کس طرح کتنی رننگ کرو گے، کتنی اسٹریچنگ کرو گے؟ تو لازمی بات ہے، فرق بہت پڑتا ہے اور بہت اسٹریسفل ہوتا ہے. اب جیسے پی ایس ایل کا بات چل رہی تھی، پی ایس ایل کا آپ نے بتایا، اور یہ بدقسمتی سے اس سال آپ پہلے ایسے کرکٹر تھے جس میں کووڈ کی مطلب تشخیص ہوئی، پتہ چلا. تو ویسے تو پتہ نہیں چل سکتا کہ کیا ہوا، کیا غلطی ہوئی، لیکن کچھ آپ کو لگتا ہے کہ جب ایسے بایو سیکیور ببل میں تھے جہاں کسی سے ملنا جلنا بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر کیسے آپ کے اوپر وائرس آیا؟ کچھ تھوڑا سا کچھ ایسا آئیڈیا آیا؟ انسان سوچتا رہتا ہے کہ یار یہ میں نے غلطی کی تھی شاید اس وجہ سے. سلیم بھائی، دو چیزیں تھی اس پی ایس ایل میں. انہوں نے تھوڑا، کیونکہ ہم نے تھوڑا اس کو پی ایس ایل نے اس کو تھوڑا ریلیکس دیا تھا، ان سینس کوارنٹین لمبا ہونا چاہیے تھا. پہلا 3 دن کا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ 3 دن میں وہ انکیوبیشن جو پیریڈ ہوتا ہے وہ کافی کم تھا، تو اتنا پتہ نہیں چلتا. وہ 7 دن کا یا 10 دن کا اسی وقت ہونا چاہیے تھا. منیمم میرے خیال میں 10 دن کرنا چاہیے تھا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کوئی بندہ پلین سے لے کے آیا ہے، جو فلائٹ تھی اس سے لے کے آیا ہے، یا اس کو ایئرپورٹ پہ کسی سے وائرس اس کو لگا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ تھی کہ ہم اس کو کوارنٹین کا پیریڈ تھوڑا لمبا کرتے. باقی آپ دیکھ لیں آئی پی ایل میں بھی کیسز پازیٹیو آ رہے ہیں. لاسٹ ویک میں نے سنا تھا آئس ہاکی میں، کیونکہ وہ ٹاپ ٹورنامنٹس ہوتے ہیں جو ان میں ہنڈرڈز ملین ڈالرز انوالو ہوتے ہیں، وہ اتنے بڑے کافی ٹائم سے ہو رہے ہیں، ان میں بھی پازیٹیو کیسز آئے. وہ میرے خیال میں ایک ہی دن میں 14-15 کیسز آئے تھے کینیڈا میں، انگلش پریمیئر لیگ میں، ادھر این بی اے میں. یہ والی بات نہیں ہے. میرے خیال میں 2 چیزیں تھی، 2 فیکٹر تھی. پہلے کوارنٹین ٹائم کم تھا، اس کو زیادہ کرنا چاہیے تھا. اور دوسری بات، ہوٹل کو صرف پی ایس ایل کے لیے لمیٹڈ کروانا چاہیے تھا کہ باہر سے بندہ کوئی نہ آئے. سمپل سی بات، یہ ہمارے لیے بھی گڈ تھا اور پی ایس ایل والوں کے لیے بھی. پہلے تو سیکیورٹی تھوڑی ایزی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے
ہر کسی کو اندر نہیں دیکھنا. ایک مرتبہ ہوٹل کو آپ نے وائپ آپ کر دیا, اس کو صاف کر دیا, اس کو جو بھی تھا کلیننگ وغیرہ کر دی, باہر سے بندہ نہیں آئے گا. پی ایس ایل کے لوگ آئیں گے, پی ایس ایل کے لوگ ہوں گے. ہمارے لیے ایزی تھا کہ ہم کدھر گھومیں, ہمارا جو لمیٹڈ ایریا ہوتا وہ سارا ہوٹل تھا. ہم پول پہ جاتے پھر بھی ایزی تھا, ہم جم پہ جاتے, نیچے لابی میں پول کھیلتے, سنوکر کھیلتے, یا کسی کے روم میں جاتے. تو ہمارے لیے سارا ہوٹل جو تھا نا ایک کوارنٹین کی شکل اختیار کر لیتا اور پھر ببل میں ہی ہوتا, تو ہمارے لیے بھی ایزی ہوتا اور پی ایس ایل والوں کے لیے بھی. تو کیونکہ اس میں شادی بھی ہو رہی تھی, اوپر سے لوگ بھی ٹھہرے ہوئے تھے, تو ادھر ادھر لازمی بات ہے لفٹ یوز کرتے ہیں, درمیان میں فاصلہ کم تھا, کسی کو بھی کہیں سے مجھے اب پتہ نہیں کہ. اور اس میں دوسری بڑی بات کہ ہمیں ابھی تک پتہ نہیں ہے کسی کو بھی, نہ مغربی دنیا کو, نہ مشرقی کو, کسی کو بھی, نہ ویسٹرن ورلڈ میں بھی, کہ یہ وائرس کیسے پھیلتا ہے. کیونکہ میں اس دن سارا دن 2 دن میں اور لوئس گریگری سارا دن فیزیو کے ساتھ تھے, علی خان میرے ساتھ تھا, میں نے محمد نبی کے ساتھ کھانا کھایا. ہاؤ کم اس کے ٹیسٹ کیسے نیگیٹو آئے؟ ایک بندے کے ساتھ آپ سارا دن ہو اور اس کے سارے ٹیسٹ نیگیٹو, ابھی تک وہ پازیٹیو آئے نہیں. انہیں پاکستان میں بھی ٹیسٹ کیے تھے, واپس جا کے بھی ٹیسٹ کیے اور ابھی تک نیگیٹو ہی آ رہے ہیں. تو ہمیں یہ بھی 100% پتہ نہیں ہے کیسے میرے ٹیم میں 3 بندوں کو ہوا باقی کو نہیں ہوا. ہم تو اکٹھے کھیلے بھی تھے, اس کے بعد بھی وہ میچ کھیلے تھے, میرے بعد بھی میں پشاور زلمی کے خلاف بھی میچ کھیلا تھا. ہاؤ کم کسی کو نہیں لگا, کسی کو بھی نہیں. تو یہ ہمیں وائرس کے بارے میں کمپلیٹلی 100% نالج ہمارے پاس ابھی تک ہے نہیں, ہم نے اس کو 100% ڈسکور نہیں کیا. یہ پریکاشنز ہے, یہ دن بدن ایون ویکسین کے ساتھ یہ تھوڑے چینجز اس میں آئیں گے, رد و بدل ہوگا اس میں کہ ایس او پیز کیسے ہوں گے, پھر یہ جو کوارنٹین اور لاک ڈاؤن کیسے ہوگا. اب جیسے آپ نے ابھی کہا کہ کوارنٹین پیریڈ بڑا ہونا چاہیے, اب 7 دن کا کر دیا ہے. ہوٹل کا آپ نے نشاندہی کی, اب پی سی بی نے ارادہ ہے کہ پورا جو ہے پی سی بی کا ارادہ ہے کہ ہوٹل بک کرایا جائے. تو امید ہے اب جو جون میں پی ایس ایل کے بقیہ میچز ہوں گے وہ اچھی طرح سے ہوں گے. تو آپ کو آتے ہوئے کوئی تھوڑا خوف تو نہیں ہوگا کہ یار یہاں پر میرے ساتھ ایسا ہوا تھا, میں پھنس گیا تھا, اب احتیاطی کرو, یا آپ آرام سے سکون سے آئیں گے, کھیلیں گے آپ؟ نہیں, اللہ کرے کہ سب بالکل ایک سموتھ اور ایک گڈ ٹرانزیشن پیریڈ ہو, اس سے پہلے کوارنٹین کا اور جو ببل کا اور ٹورنامنٹ صحیح طریقے سے ہو. لیکن نہیں, کوئی ڈر نہیں. میں نے تو اپنی اینٹی باڈیز ڈیولپ کی ہے, میں تو امیون ہو گیا ہوں. میں انشاءاللہ ادھر آسٹریلیا میں تو تھوڑا مشکل ہے, کوشش کر رہا ہوں کہ ویکسین بھی لوں. تو وہ ادھر ایسٹرازینیکا ویکسین تھی, لیکن انہوں نے انڈر 50 کے لیے بند کر دی ہے آسٹریلیا میں. تو فائزر کی ابھی تک ویکسین اویلیبل نہیں ہے. نہیں, ڈر شر کوئی نہیں ہے, میں تو ایکسپیرینس ہو گیا ہے. تو اور آنیسٹلی سلیم بھائی, میں ایون سب سے زیادہ پریکاشن لیتا, کیونکہ میں آسٹریلیا سے آیا تھا, اسی وقت بگ بیش ختم ہوئی تھی, 1 ہی ہفتہ ہوا تھا بگ بیش کا جب میں آیا. تو ہم اتنے اسٹرکٹ رولز فالو کر رہے تھے یہاں آسٹریلیا میں. تو ادھر میں لفٹ میں بھی ماسک پہنتا تھا, ادھر کھانے پہ بھی صرف کھانے کے وقت اتار دیتا تھا, سینیٹائزر یوز کرتا تھا جاتے ہوئے آتے ہوئے بھی. اور میں ہارڈلی 1 مرتبہ مطلب دوستوں کے ساتھ 1-2 مرتبہ بیٹھا ہوں, باقی میں نے سارا کمرے میں یا ٹیم روم میں ہوتے تھے کہ ادھر میٹنگ ہوتی ہے, ادھر اسٹریچنگ ہوتی ہے یا فیزیو کے ساتھ ٹائم گزارنا. اتنا ٹائم تھا بھی نہیں, میں نے تو 10 دن گزارے تھے, 12 دن. تو وہ میں تو بہت ہی فالو کرتا تھا رولز اینڈ ریگولیشن کو. لیکن جو قسمت میں ایک چیز آنی ہوتی ہے وہ تو آنی ہوتی ہے. تو نہیں, کوئی ڈر شر نہیں ہے. انشاءاللہ لوکنگ فارورڈ ٹو, اللہ کرے کہ اچھا ہو, کیونکہ مشکل ہوگا. بہت سے انٹرنیشنل پلیئرز اویلیبل بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ انگلش سمر بھی آن ہے. ساتھ آئی پی ایل میں بھی زیادہ تر لڑکے 2-3 مہینے کا ببل گزار کے, مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ لڑکے آئیں گے. مشکل ہوتا ہے ٹف, کیونکہ باقی گھر میں آپ نے کوارنٹین بھی کرنا ہوتا ہے. بہت سے لڑکے جاتے ہیں انگلش میں سمر میں, وہ 100 بال اور T20 بلاسٹ اور کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے ہیں. تو چلو دیکھتے ہیں, انشاءاللہ امید ہے اچھا ہی ہوگا. اللہ کرے یہ سیکھ لے اور سب لوگ SOPs اور رولز اور ریگولیشن کو فالو کرے.
پاکستان میں جو آپ کے کرکٹر کزن ہیں یاسر وغیرہ، ان سے تو ظاہر ہے اس دفعہ ملاقات کا آپ کو موقع ہی نہیں ملا ہوگا، تو فون پہ رابطہ رہا تھا ان سے؟ بالکل، ہاں، جنید کے ساتھ، یاسر کے ساتھ، تو ان کے ساتھ تو ریگولر رابطہ رہتا ہے. ہاں، ملاقات نہیں ہو سکی انفارچونیٹلی، کیونکہ وہ کووڈ کی وجہ سے تو وہ سارا سسٹم ڈسٹرب ہو گیا. وہ دونوں انفارچونیٹلی پی ایس ایل میں طے بھی نہیں، تو ہاں ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن ان کے ساتھ ریگولر رابطہ رہتا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ اس مرتبہ جا کے ملاقات ہوگی. آسٹریلیا کے لیے آپ کو 5 میچز کھیلنے کا موقع ملا، ون ڈے اور T20 دونوں کو اگر ہم ملا کے بات کریں، اور ٹیسٹ ڈیبیو کے بہت قریب لگ رہا تھا کہ آپ ٹیسٹ بھی کھیل جائیں گے، لیکن نہیں کھیل پائے. تو افسوس تو ہوتا ہوگا کہ آپ اتنا قریب آ کے رہ گئے اپنے ٹیسٹ کرکٹر بننے سے. ہاں، وہ صرف ایک نہ کھیلنے والا افسوس ہے، کیونکہ میں نے پہلے 5 سال تک 13 سے لے کے 18 تک بہت اچھا پرفارم کیا شیلڈ کرکٹ میں. یہاں آپ کو سلیم بھائی اندازہ ہوگا، آپ کور کرتے ہیں پاکستان جب ٹور کرتی ہے، یہاں سپن بولنگ کرنا کتنا مشکل ہے. وہ پچھلے 20 سال پہلے ڈیفرنٹ بات تھی، کیونکہ وکٹیں ڈیفرنٹ ہوتی تھی. اب ساری وکٹیں ڈراپ ان وکٹیں ہیں، جو وہ بنی بنائی وکٹیں ہوتی ہیں، تو وہ نیچے ان کا کنکریٹ ہوتا ہے، تو اس میں وہ ٹوٹتی نہیں ہے. یہاں یہ آسٹریلیا ایک واحد ملک ہے جہاں چوتھے اور 5ویں دن بیٹنگ کرنا اور ایزی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ وکٹ مر جاتی ہے، نہ سپن نہ سوئنگ، وہ جو گھاس ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں میں نے 5 سال کافی تقریباً سب سے زیادہ آؤٹ کیے شیفیلڈ شیلڈ کرکٹ میں. ایون میرا جو شیفیلڈ شیلڈ کا ریکارڈ ہے وہ میکگل اور شین وارن سے بہت سملر ہے. اگر آپ ریکارڈ نکال کے دیکھتے ہیں، ان کے 26-27 کی ایوریج ہے، میری 28 کی ایوریج ہے، اور میں نے آؤٹ بھی بہت کیا. اور میں نے اس وقت آؤٹ کیا جب آپ کو میں نے بتایا کہ وکٹیں کافی چینج ہوئی تھی. پچھلے 5-6 سال جو میں کرکٹ کھیلا تھا اس میں بیٹسمین نے بہت رنز کیے. تو وہ افسوس اس طرح ہوتا ہے کہ میں 2-3 ٹور کے لیے سلیکٹ ہوا، گیا بھی، لیکن چانس نہیں ملا. لیکن میں خوش ہوں الحمدللہ جو بھی ملا ہے. ایون پچھلے پچھلے 5 سال سے 2016 سے جب ایشز ٹور اور ویسٹ انڈیز ٹور پہ موقع نہیں ملا، تو ایک ریالٹی ہوتی، نا امیدی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک ریالٹی، گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے کہ میں 30s میں ہوں، مجھے شاید آگے چانس نہ ملے. تو میں وائٹ بال کی طرف زیادہ توجہ میں نے ڈالی، اور میں نے بگ بیش میں اور پی ایس ایل میں، سی پی ایل میں 3 سال بہت اچھی پرفارمنس کی. ایون T10 میں جو اس سال نہیں کھیلا تھا، پچھلے جو اس سے پہلے سال ایڈیشن ہوا تھا، اس میں میری بیسٹ اکانومی تھی پورے ٹورنامنٹ میں. تو اور میں نے سب سے زیادہ اوور کیے تھے. ہم فائنل ہارے تھے، میں دکن گلیڈیٹر کے لیے کھیلا تھا، لیکن اس میں بھی چانس نہیں ملا. ایون میں سوچ رہا تھا کہ جو 2019 کا ورلڈ کپ تھا، یا اس سال جو انڈیا کا ورلڈ کپ ہے، یا اگلے سال جو آسٹریلیا میں ورلڈ کپ ہے، ابھی بھی T20 کا میں سوچ رہا ہوں. اللہ کرے پی ایس ایل اچھا گزرے، سی پی ایل اچھا گزرے، اور ساتھ بگ بیش، تو اللہ کرے چانس مل جائے کہیں سے، کیونکہ میں فٹ ہوں، بولنگ اچھی کر رہا ہوں، وکٹیں لے رہا ہوں. تو وہ اگر جاتے جاتے ایک ورلڈ کپ کھیل گیا اور ریپریزنٹیشن کی ملک کی، تو کافی بہتر ہوگا. لیکن باقی میں بہت مطمئن ہوں الحمدللہ، جو بھی ملا ہے اللہ کا شکر ہے. اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا. وی ہیو ٹو آلویز لک، ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو ہم سے نیچے جو لائف گزارتے ہیں نا. تو الحمدللہ ابھی بھی میں پی ایس ایل اگر پاکستان میں ہوتا، شاید جو بچپن میں نے ادھر گزارا تھا، تو شاید پی ایس ایل کھیلتا کبھی نہیں. لیکن جا کے میں نے پی ایس ایل کھیلی بھی، جیتی بھی، تو الحمدللہ بہت شکر ہے. پاکستان کے جو اسپنرز ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کئی نئے لڑکے بھی پاکستان نے آزمائے ہیں، تو کیسے لگے آپ کو؟ بہت زاہد اور اپنا زاہد، میں کہتا ہوں عثمان اور زاہد دونوں، لیکن خاص کر عثمان قادر، کیونکہ ابھی وہ کافی ینگ ہے. زاہد میرے خیال میں اراؤنڈ 33 سم تھنگ ہے، لیکن عثمان کی کافی کرکٹ باقی ہے. لیکن اس کی تھوڑی اور میرے خیال میں مینٹل ہیلپ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ابھی بھی اس میں وہ کنسسٹنسی نہیں ہے جو انٹرنیشنل کرکٹ میں ہونی چاہیے. کیونکہ وہ از این ایکسلنٹ بالر، اس کے پاس سکلز ہے، اس کے پاس سارے ویرائٹیز ہیں، لیکن وہ بیٹ بالز بہت کرتا ہے. لیکن اگر آپ نے دیکھو ایک بندے کی مینٹلٹی چینج کرنی ہو نا، اس کو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ میں نے دنیا میں کیسے بہتر ہونا ہے. ٹیم میں تو میں آ گیا ہوں، ٹیم میں تو جگہ بنانی نہیں ہوتی صرف،
اور باقی what about ٹیسٹ کرکٹ, وہ ریڈ بال پہ تو اس کو محنت زیادہ کرنی چاہیے. میں شینوان کے ساتھ 3-4 سیشن میں نے کیے ہیں, اس نے ایک سمپل سی بات کی, if you want to play test cricket you have to bowl 300 ball plus every day. آپ نے 300 سے زیادہ بول کرنے ہیں تاکہ آپ آنکھیں بند کر کے بھی یہ جو بال پھینکتے ہو نا وہ اسی جگہ پہ جو آپ نے ادھر کوئی سکہ رکھا ہو اس پہ آپ بال کو لینڈ کرے. تو اس کے پاس ورائٹیز ہیں, لیکن وہ بیٹ بال زیادہ کرتا ہے, لیکن ہی از این ایکسائٹنگ ٹیلنٹ. میں کہتا ہوں کہ وہ ہی از اے ویری گڈ اسپنر. اپنا زاہد محمود اس کے ساتھ تو میں کھیلا بھی ہوں کوئٹہ گلیڈیٹر کے لیے, میں عثمان کے ساتھ بھی کافی ملا ہوں. تو وہ کافی برائٹ ہے, لیکن اس کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ ریڈ بال ڈومیسٹک ایک سیزن پورا کھیلے. فرسٹ کلاس کرکٹ کی بہت ہی افادیت ہے. اگر آپ حسن علی اس کی جو پرفارمنس ہے, اس کی جو کم بیک ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. ہم اس کو ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے, اور وی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ایزی ہے, ایزی نہیں ہے. آپ ایون کلب کرکٹ میں جا کے بول کے آپ 100 نہیں کر سکتے, نہ 5 آؤٹ کر سکتے ہو. تو کرکٹ جو آن دا گراؤنڈ ہے وہ ایک ڈفرنٹ اسٹوری ہے, اتنی ایزی بات نہیں ہے. اگر آپ کلب کرکٹ کھیل رہے ہو یا فرسٹ کلاس یا انٹرنیشنل کرکٹ, تو ماشاءاللہ یہ دونوں, نواز بھی کافی گڈ ہے, وہ تو بہت اسکلفل ہے. لیکن ہاں یہ اپنا جو عثمان قادر ہے, اپنا زاہد محمود ہے, اور ابھی تک تو یاسر شاہ بھی ٹیسٹ کرکٹ میں کھیلتے رہتے ہیں. تو کافی برائٹ ہے. پاکستان میں ٹیلنٹ آتا رہتا ہے, لیکن ابھی ہمیں تھوڑا ایک سٹیپ لے کے آگے بڑھنا چاہیے کہ ان کو گروم کیسے کرے تاکہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آئے. پرانی والی بات نہیں آتے تھے, کیونکہ دنیا چینج ہو گئی ہے. یہاں جو سسٹم ہے آسٹریلیا میں, جس طرح اس کو گروم کرتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ جو ٹیم میں جو سینئر لڑکے ہیں, کوچز ہیں اور میڈیا ہیں, تاکہ اس کو سپورٹ کرے. یہاں انڈیا آئی تھی, کیمرون گرین, آپ نے نام سنا ہوگا, پورا سیزن کھیلا تھا ویسٹرن آسٹریلیا میں, میرے ساتھ فرسٹ کوچز میں 2 سال کھیلا ہے. امیزنگ ٹیلنٹ. اس نے اس سال شیفیلڈ شیلڈ میں سب سے زیادہ رن بنائے, 20-21 سال کا لڑکا ہے. لیکن میڈیا نے اس کو چڑھایا تھا, ہی از اے نیو بگ تھنگ. صرف یہی آتا تھا, ہی از اے نیکسٹ سپر آل راؤنڈر, ہی از گونا بی اے سپر مین. اور یہ میڈیا پہ ٹیم میٹ جو اس کو سپورٹ کرتے تھے, کوچز, کھیلا, اس نے اتنی اچھی پرفارمنس نہیں, ایک ہی 50 بنایا, ایک وکٹ بھی نہیں لی, اور آ کے اس نے پھر اتنا اچھا پرفارم کیا شیفیلڈ شیلڈ میں. لیکن وہ کہتے ہیں ہی از این ایکسائٹمنٹ ٹیلنٹ, ہی از گونا بی فیوچر سپر اسٹار. تو کچھ اس طرح کرنا چاہیے ہمیں, تاکہ سپورٹ پاکستان میں اسپیشلی بات کر رہا ہوں, میڈیا کو اسپیشلی ریکویسٹ ہے, کوچز کو, جو سینئر پلیئرز ہیں ان کو, تاکہ ایک بندہ جب آئے, آپ کو پتہ ہے ایکسائٹنگ ٹیلنٹ ہے, اس کو اور انکریج کرو, اس کو اور مطلب اگر آپ انکریج کرتے ہو نا, یہاں سلیم بھائی انکریج کرتے ہیں. جب آپ ٹیم میں ہو, آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہو, they deal you like, they treat you like you are a best player in the world. جو آپ کے ٹیم میٹ ہے, شیلڈ کرکٹ ہو یا انٹرنیشنل کرکٹ ہو, جب آپ نکل جاتے ہو, that's it, you're gone, you go back. جدھر سے آپ نے شروع کیا تھا ادھر جا کے محنت کرو, پھر واپس آؤ. لیکن جب آپ ٹیم میں ہوتے ہو نا, آپ 0-0 کرو, آپ رنز بھی نہ کرو, لیکن آپ کو کوئی ڈیگریڈ نہیں کرے گا. آپ کو کہیں گے کہ یار یو آر دا بیسٹ, کیونکہ آپ ٹیم میں ہو, آپ ٹیلنٹڈ ہو, یو ول ڈو سم تھنگ, اور وہ آپ کو بہت کانفیڈینس دیتی ہے. تو یہ ایک سٹیپ ہم نے آگے بڑھنا ہوگا, یہ چیز لانی ہوگی. میں تو اینڈ پہ ایک بات کہوں گا, ہاؤ وی کین پلے فار پاکستان, یو نو, ٹیلنٹ کو, جو لڑکے ینگ لڑکے ہیں اس کو چاہیے کہ نہیں سندھی, بلوچی, پنجابی, پٹھان, یہ نہیں, پاکستان کے لیے کھیلنا ہے. یہاں ہم دوست ہیں, ہاں PSL میں جا کے اینیمیز بن جاؤ, ڈومیسٹک کرکٹ میں جا کے پاکستان کا جو بھی ہو اس میں جا کے ایسے کھیلو جس طرح آپ انڈیا سے کھیلتے ہو. لیکن جب آپ پاکستان ٹیم میں ہو, بائے بائے پاکستان فرسٹ. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. بہت زبردست آپ نے بات کی, اسی پہ آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. آپ آئیے PSL میں انشاءاللہ, اور لگ رہے تب تک حالات اور بہتر ہو جائیں کووڈ کے بھی, پھر آپ سے بات کریں گے دوبارہ, آپ کو زحمت دیں گے. تھینک یو ویری مچ. کوئی بات نہیں سلیم, تھینک یو ویری مچ. اوکے, اللہ حافظ. فواد احمد کی گفتگو آپ نے سنی, انہوں نے بڑے کھل کے بتایا کہ PSL میں جو بایو ببل تھا کیا اس میں خامیاں تھیں. انہوں نے کہا کہ ایک تو کوارنٹین کا جو پیریڈ ہے وہ بڑا ہونا چاہیے, ساتھ میں ہوٹل بھی کوئی ایک ہونا چاہیے.
انہوں نے پاکستانی اسپنرز کی بھی بڑی تعریف کی, خاص طور پہ عثمان قادر سے ان کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں. جاتے جاتے ایک بڑی اچھی انہوں نے بات بتائی جو سب کو عمل بھی کرنا چاہیے کہ جب آپ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں تو سب پاکستانی بن جائیں, اور جب پی ایس ایل یا ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں تو بالکل فائٹ کریں, لڑیں. تو انشاءاللہ پھر کسی اور گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.